پردیسی کو عید گھر گزارنے کی خواہش راس نہ آئی، خود سعودی عرب بھجوانے والی بیوی دشمن بن گئی۔ مظفر گڑھ سے ایک تازہ ترین سچا واقعہ۔ صفدر مظفر گڑھ کے ایک گاؤں کا رہائشی تھا اور چند سال پہلے علاقے میں کریانے کی دکان چلاتا تھا، لیکن دکان سے گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے، اوپر سے 3 بچوں کی تعلیم پرورش کے اخراجات۔ صفدر کی حسین و جمیل بیوی بہت سگھڑ تھی، لیکن چاہتی تھی کہ ان کے گھر کے حالات بدلے۔ شہناز نامی اس خاتون نے اپنے جیٹ کی منت سماجت کی جو سعودی عرب کی ایک کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا۔ بہن نے بھی سفارش کی اور 2024 میں ایک روز صفدر کا ویزا آ گیا اور چند روز بعد ہی وہ سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ اس کے ابتدائی 3-4 ماہ میں ہی حالات بہتر ہونے لگے۔ صفدر محنتی آدمی تھا، وہ جو کماتا تھوڑا سا خرچہ رکھ کر باقی بیوی کو بھیج دیتا۔ بیوی نے سب سے پہلے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں ڈالا، پھر گھر کا حلیہ درست کرنے لگی۔ اسی دوران جبکہ وہ خود بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتی تھی، اس کے تعلقات طارق نامی شخص کے ساتھ ہو گئے جو اپنے بچے اسکول چھوڑنے آتا تھا۔ ہر روز ہیلو ہائی کے بعد فون نمبرز کا تبادلہ اور پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شہناز ہر 2-3 دن بعد طارق سے ملاقات کے لیے اس کے گھر جاتی، جو کہ بچوں کے ساتھ اکیلا رہتا تھا، اور اس کی بیوی اکثر رشتہ داروں میں رہتی تھی۔ ملاقاتیں بڑھتی بڑھتی گہری عاشقی معشوقوں میں بدل گئیں۔ شہناز اکثر طارق سے کہتی، میں تو بنی ہی تمہارے لیے تھی۔ انہی رنگ رلیوں میں 2 سال گزر گئے۔ رمضان کے آغاز سے چند روز پہلے صفدر اچانک بغیر بتائے سعودی عرب سے اپنے گھر مظفر گڑھ پہنچ گیا۔ وہ اپنے گھر والوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ بچے اور صفدر کے بہن بھائی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، دعوتیں ہونے لگیں، ہر کوئی بہت خوش تھا، لیکن شہناز بے چین رہنے لگی۔ ظاہر ہے شوہر نہیں تھا تو اس کا اچھا گزارا ہو رہا تھا، اسے صفدر سے صرف پیسے چاہیے تھے۔ پھر وہ اسے کیسے برداشت کرتی جبکہ وہ آتے ہی بتا چکا تھا کہ عید گزار کر واپس جاؤں گا۔ اس کے بعد 3 بچوں کی ماں خوبصورت خاتون ڈائن بن گئی۔ اس نے چھپ کر طارق سے رابطہ کیا اور کہا اب کیا کرے، یہ تو پورا مہینہ سوار رہے گا۔ طارق نے بھی جواب دیا اب تمہارے بغیر گزارا ممکن نہیں، 1 دن کی دوری بھی برداشت نہیں۔ کہاں ایک مہینہ۔ چنانچہ دونوں نے مل کر صفدر کو ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنایا۔ چند روز قبل شہناز نے صفدر کو دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملا کر پلا دی اور وہ سو گیا۔ شہناز نے طارق کو بلا لیا، وہ گھر آیا اور پھر اس نے صفدر کا گلا دبا کر اور سانس روک کر اسے مار ڈالا۔ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر چلا گیا۔ شہناز بھی سو گئی۔ صبح ہوئی تو اس نے بین ڈالنا شروع کر دی اور رشتہ داروں کو فون کر دیے کہ میرا صفدر اچھا بھلا سویا تھا، اب اٹھ نہیں رہا۔ سب رشتہ دار جمع اکٹھے ہو گئے۔ احتیاطی طور پر کسی نے پولیس کو بھی فون کر دیا۔ شہناز کا موقف تھا کہ صفدر جب سے آیا تھا بیمار رہتا تھا اور دوائیاں بھی کھا رہا تھا۔ پولیس نے صفدر کے گلے پر دبائے جانے کے نشانات دیکھ لیے۔ جب شہناز سے وہ دوائیاں لانے کو کہا گیا جو بقول اس کے صفدر کھاتا تھا تو وہ انہیں دکھا نہ سکی۔ شک کی بنیاد پر پولیس نے شہناز کو تھانے لے گئی۔ ایک خاتون اہلکار نے سختی سے پوچھ گچھ کی تو شہناز نے اعتراف کر لیا کہ اس نے طارق کے ساتھ مل کر صفدر کو مارا تھا۔ اس کی نشاندہی پر طارق کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ صفدر کے 3 بچے اب اپنے دادا دادی کے پاس رہتے ہیں اور بیوی بچوں کو اچھا مستقبل دینے کی خواہش رکھنے والا صفدر منو مٹی کے نیچے سو گیا ہے۔